بھارت کے گاؤں میں ایک مسلمان یتیم بچی کے کپڑے اتار کر اس کو قتل کرنے لگے تو اس بچی نے سجدے میں گر کر کیا دعا کی کہ پورے گاؤں والوں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میری ملازمہ شبنم گاؤں سے لوٹی تو اس کے ساتھ ایک معصوم سی لڑکی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اس قدر خوبصورت تھیں کہ میں دیکھتی رہ گئی۔ میں نے حیرت سے شبنم سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، تو شبنم نے جلدی سے اسے اپنا قریب کر لیا جسے چھپانا چاہتی ہو۔ میرے سوال پر وہ بچی بھی کچھ سہم سی گئی تھی۔ شبنم کہنے لگی، دیدی یہ میری رشتہ دار ہے، میں اسے گاؤں سے ساتھ لے آئی ہوں، اب یہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ آپ کو اس بات پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ شبنم کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم تھا شبنم کا دور دور تک کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ آج تک اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ بس وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ گاؤں میں رہتی ہے، اور پچھلے 2 سال سے تو وہ یہاں شہر میں میرے پاس نوکری کر رہی تھی۔ صفائی ستھرائی سے لے کر کھانا پکانا اور بھی کام کاج شبنم کے ہی حوالے تھے، کیونکہ مجھے اس پر بہت زیادہ وشواس تھا۔ خیر، مجھے زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ شبنم پچھلے کوارٹرز میں رہتی تھی اور میں بنگلے میں۔ وہ اپنے ساتھ کسی کو بھی رکھتی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ شبنم میرا کام بہت ایمانداری اور اچھے طریقے سے کرتی تھی۔ میرے لیے بھی یہی بہت تھا، اور آج کل اچھے ملازم ملنا بھی بہت مشکل ہو چکے تھے۔ پھر وہ بچی تو بہت ہی خوبصورت تھی جسے شبنم اپنے ساتھ گاؤں سے لائی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اس پر پیار آ گیا تھا، اور شبنم مجھ سے اجازت لینے کے بعد اس بچی کو لے کر کوارٹر میں چلی گئی، اور میں عدالت جانے کے لیے تیاری کرنے لگی تھی۔ میں پیشے سے ایک وکیل تھی اور وکالت میرا شوق تھا۔ میرا شوہر امریکہ میں ایک بہت اچھی نوکری کرتا تھا، لیکن اس لیے شادی کے بعد بھی وہ اپنی نوکری چھوڑ کر بھارت واپس نہیں آیا، بلکہ وہ مجھے بھی اپنے پاس بلانا چاہتا تھا، مگر یہاں میری وکالت کا کام بہت اچھا چل رہا تھا، اور پھر میں اپنا دیش چھوڑ کر جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ اور رشتہ دار سب اسی دیش میں رہتے تھے، اس لیے میں نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا۔ البتہ جب میرا دل چاہتا میں رتیش کے پاس چلی جاتی اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتے۔ شبنم واپس آئی تو مجھے سکون ہو گیا۔ میں تیار ہو کر عدالت کے لیے نکل پڑی، اور پھر جب دوپہر کو واپس لوٹی تو شبنم بڑی پھرتی سے سارے کام کاج نپٹا چکی تھی۔ وہ 1 ہفتے کی چھٹی کے بعد لوٹی تھی، اور اس 1 ہفتے میں میرے گھر کا نظام بری طرح خراب ہو گیا تھا، لیکن شبنم نے آتے ہی سب کچھ ٹھیک کر دیا، اور ایک یہی تو وجہ تھی جو میں شبنم سے بہت خوش رہتی تھی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی اپنی فائلز اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا، اور شبنم سے چائے کی فرمائش کرتے ہوئے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ اتنے میں میری نظر اس بچی پر پڑی جو تقریباً 10 سال کی تھی اور ایک کونے میں بالکل خاموشی سے بیٹھی تھی۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، لیکن وہ میرے قریب نہ آئی، بلکہ مجھے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی اور اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی اس حرکت نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو وہ بچی اس قدر سہمی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شبنم میرے لیے چائے لائی تو میں نے مسکراتے ہوئے اسے پوچھا کہ اس بچی کو کیا اغوا کر کے لائی ہو؟ جب سے آئی ہے ڈری سمی نظر آتی ہے۔ میری بات پر اچانک ہی شبنم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایسا لگا جیسے میں نے کوئی کڑوی حقیقت کہہ دی ہو، اور اس بات کو میں نے بہت اچھی طرح نوٹ کیا تھا کہ شبنم کی حالت کس طرح تبدیل ہوئی تھی۔ میں ایک وکیل تھی اور لوگوں کا چہرہ پڑھنا میرا پیشہ تھا۔ میں نے شبنم سے دوبارہ پوچھا کہ یہ بچی تمہاری کیا لگتی ہے؟ تم اسے کہاں سے لائی ہو؟ تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، پھر اب یہ رشتہ داری کہاں سے نکل آئی؟ میں نے اسے سوال جواب شروع کر دیے تھے۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، اور پھر کہنے لگی کہ دراصل یہ میری گاؤں کی سہیلی کی بیٹی ہے۔ میری سہیلی اور اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو میں اسے اپنے ساتھ یہاں لے آئی۔ شبنم کی بات سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے لگا شاید یہی وجہ ہے کہ وہ بچی ڈری سہمی اور گھبرائی ہوئی ہے۔ ماں باپ کے انتقال نے شاید اس کی ایسی حالت کر دی ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ سچائی کچھ اور ہی تھی۔ میں نے شبنم سے پوچھا کہ اس بچی کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس کا نام ہاجرہ ہے۔ بہت ہی پیاری بچی ہے، جن حالات نے اسے بالکل خاموش کر دیا ہے۔ کچھ وقت گزرے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر شبنم پھر اپنے گاؤں میں مصروف ہو گئی تھی، اور میری نظر ہاجرہ پر جم گئی تھی۔
جو اب اپنے ہاتھوں کو دیکھنے میں مصروف تھی، جیسے کچھ کھوجنا چاہتی ہو۔ میں نے چائے کی پیالی ختم کر کے ٹیبل پہ رکھی اور خود ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہاجرہ کے سر پر پہنچ گئی۔ مجھے اپنے پاس دیکھ کے وہ ایک دم ہی ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح خوف دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور نرمی سے اسے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر تیزی سے شبنم کی طرف دوڑ گئی۔ اس بچی کا رویہ مجھے بہت ہی عجیب و غریب معلوم ہو رہا تھا، اور پتہ نہیں، یقیناً ماں باپ کی موت کا صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس بچی کا رویہ کچھ الگ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدمے کے زیر اثر نہیں ہو، بلکہ کوئی خوف اس کے سر پہ سوار ہو۔ اگر وہ کوئی 3-4 سال کی بچی ہوتی تو مجھے اس کا رویہ سمجھ آتا، لیکن ایک 10 سال کی بچی تو کافی سمجھدار ہوتی ہے۔ ایسے میں اس کا مجھ سے اس قدر خوف زدہ ہو جانا اپنے آپ میں ایک عجیب بات تھی۔ میں دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے فی الحال ہاجرہ کے معاملے کو ذہن سے جھٹکا اور آرام کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ ایک بہت بڑا کیس میرے ہاتھ میں تھا اور مجھے کسی بھی طرح اس کیس کو جیتنا تھا، اور میں اسی بات کو لے کر بہت زیادہ اپنے کام پر فوکس کر رہی تھی۔ اگلی صبح اسی سلسلے میں وقت سے پہلے ہی جاگ گئی۔ مجھے پیشی سے پہلے کسی سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ میرے کپڑے پریس نہیں تھے۔ میں نے شبنم کو فون ملایا تو اس کا فون بھی بند تھا۔ میں خود چہل قدمی کرتے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں پہنچ گئی۔ شبنم میرے کپڑے بھی استری کر دیتی اور ناشتہ بھی بنا دیتی، مگر شبنم کے کوارٹر کے دروازے پہ ہی میں رک گئی۔ اندر سے ہاجرہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں پہلی دفعہ ہاجرہ کی آواز سن رہی تھی۔ وہ اس قدر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی جیسے اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو، اور اس لیے میں نے خاموشی سے شبنم کے کوارٹر کے کھلے دروازے میں سے اندر جھانک کر دیکھا تھا، اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ ہاجرہ کی کمر زخموں سے چور تھی اور شبنم اس کے زخموں پہ مرہم لگا رہی تھی۔ شاید اس کی تکلیف سے ہاجرہ رو رہی تھی۔ ہاجرہ کی کمر پر اتنے بڑے بڑے زخم دیکھ کے میں دنگ رہ گئی۔ مجھے تو شبنم نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ یقیناً اس بچی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جسے شبنم چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چاہتی تو اسی وقت اندر جا کے شبنم سے سوال جواب کر سکتی تھی، لیکن مجھے شبنم پر بہت اعتماد تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ وہ خود مجھے ہاجرہ کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتائے۔ میں نے اندر داخل ہونے کے بجائے دروازے پہ دستک دی اور کچھ ہی دیر میں شبنم دروازے پہ کھڑی تھی۔ میں نے اسے ناشتے اور کپڑوں کی استری کا کہہ دیا تھا اور واپس لوٹ آئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے سارے معاملات نپٹا کر جلدی کورٹ پہنچ گئی تاکہ کچھ کارروائی وقت پر مکمل کر سکوں۔ اسی وقت میری نظر ایک اخبار پر پڑی۔ وہ اخبار دور ایک ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا، اور جس بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کیا تھا وہ ایک بچی کی تصویر تھی جو اسی خبر کے ساتھ اخبار میں سب سے آخری کونے پر لگی ہوئی تھی۔ پہلی ہی نظر میں مجھے وہ بچی بہت دیکھی بھالی معلوم ہوئی تھی، لیکن اخبار کافی دور تھا، اس لیے مجھے ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ میں قریب جا کر وہ اخبار اٹھاتی، میری پیشی کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ عدالت کے اندر داخل ہو گئی، اور پھر کافی دیر کی جرح کے بعد جب میں باہر نکلی تو اس اخبار والے معاملے کو سرے سے بھول گئی۔ مجھے پھر اگلی تاریخ میں مل گئی اور میں اسی معاملے میں الجھ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا آج میرے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن آج بھی ہمیں اگلی تاریخ دے دی گئی تھی، اور اسی بات کو لے کے میں تھوڑا غصے میں بھی تھی۔ میرے کلائنٹس بھی کچھ خاص خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ کوئی کیس اتنا لمبا چل پڑا تھا۔ میں رات تک اسی کیس کے چکر میں یہاں وہاں پھرتی رہی اور معلومات جمع کرتی رہی۔ رات جب میں گھر پہنچی تو شبنم فوراً ہی میرے لیے کھانے کے لیے چلی آئی، اور اس کے پیچھے پیچھے ہاجرہ بھی تھی۔ ہاجرہ پر جیسے ہی میری نظر پڑی مجھے خود بخود وہ اخبار والی بچی یاد آ گئی، اور ہاجرہ کی کمر کے زخم بھی۔ وہ ہاجرہ کی کوئی بہت پرانی تصویر تھی، کیونکہ اس تصویر میں بہت چھوٹی تھی، اس لیے شاید میں فوراً پہچان نہیں سکی تھی۔ میرے ذہن میں کلک سا ہوا اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بچی ہاجرہ ہی تھی۔ وہ کوئی عام بچی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑا معاملہ جڑا ہوا تھا، جبھی تو اس کی تصویر اخبار میں بھی تھی۔ صبح کام کی دھن میں شاید مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اب مجھے یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی تھی کہ اخبار میں لگی بچی کی تصویر ہاجرہ کی ہی تھی، لیکن ہاجرہ کی تصویر اخبار میں کیوں تھی؟ وہ ایک 10 سال کی معصوم سی بچی تھی، اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ زخموں سے چور تھی؟ اور شبنم نے یہ بات مجھے بتانے کے بجائے چھپانا مناسب سمجھا تھا۔ ایک دم ہی مجھے اس بچی کی ذات میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔
शबनम ने खाना लगाया और वो पलट जाने लगी तो मैंने उसे आवाज़ दे के रोक लिया और मुस्कुरा कर उसे देखते हुए कहा कि जो कुछ तुम छुपाना चाहती हो वो सब मैं जान चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे हाजरा के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? शायद तुम भूल गई हो कि मैं एक वकील हूँ और सच मुझसे ज़्यादा देर छुप नहीं सकता। मैंने अनजाने में तीर फेंका था और मुझे मालूम नहीं था कि मेरा निशाना लगेगा या नहीं, लेकिन मेरा निशाना बिल्कुल सही जगह लगा। शबनम एकदम ही गड़बड़ा गई थी। वह हकलाते हुए कहने लगी, दीदी मैं आपको सच बताना चाहती थी लेकिन फिर मेरी हिम्मत ही नहीं होगी, इसलिए मैंने झूठ कह दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। वो मेरे कदमों में बैठकर माफ़ी मांग रही थी और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वो किस बात की माफ़ी मांग रही है। मैंने शबनम से कहा कि तुम खुद मुझे हाजरा की सारी सच्चाई बताओ वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं तो आंखें बंद करके तुम पर यकीन करती थी, तुमने मुझे ही धोखा दिया। शबनम कहने लगी, नहीं दीदी, मेरा हरगिज़ भी ये मकसद नहीं था। मैं तो बस हाजरा को मज़ीद किसी अजियत से बचाना चाहती थी। मैंने नज़र भरकर हाजरा की तरफ देखा जो हम दोनों की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में मोती की तरह आंसू झिलमिला रहे थे। वो किसी भी पल रो देने को थी। वो जिस मासूम पर बहुत तरस आया था। फिर शबनम ने मुझे हाजरा की वो कहानी सुनाई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और इस बात पर मुझे यकीन हो गया कि जब कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना ज़रूर कबूल होती है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। ऊपर वाला सबकी ही दुआएं सुनता है, बस सारी बात विश्वास की है, यकीन की है। हाजरा ने महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में आंख खोली थी। गांव में तकरीबन आबादी हिंदुओं की थी। बस 4-6 घराने मुसलमानों के थे और उनमें से ही एक हाजरा का घर भी था। हाजरा के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और वो अपने चाचा के साथ रहती थी। उसके चाचा बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसलिए उनके साथ साथ कम उम्री से ही हाजरा को भी मेहनत मजदूरी जैसा काम करना पड़ता और वह गांव के ज़मींदार की हवेली पे काम करने लगी। साथ ही साथ वो कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रही थी और उसकी आदत थी कि वो हवेली पर काम करते हुए अपना सबक दोहराती रहती थी और यही बात ज़मींदार को पसंद नहीं थी। ज़मींदार एक हिंदू था और अपने घर के कामकाज के दौरान उसे हाजरा का तलावत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार ज़मींदार ने ये बात हाजरा के सख्त लफ्ज़ों में भी कही, लेकिन हाजरा ने ध्यान ही नहीं दिया और तलावत करने लग जाती। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता था कि वो काम करते हुए खुद ब खुद कुरान की तलावत करती है और ये बात जब दूसरे मुलाजमों के ज़रिए ज़मींदार को पता चलती तो वह हाजरा पे ना सिर्फ गुस्सा होता बल्कि मार पीट से भी काम लेता। हाजरा 10 साल की उम्र में ही ज़मींदार के जुल्म का शिकार होने लगी थी और फिर उसने हवेली में काम के दौरान कुरान पाक की तलावत करना बंद कर दी थी। वो कोशिश करती थी कि ऐसी कोई गलती ना हो जिससे उसकी कोई नौकरी चली जाए, क्योंकि उसका ये काम उसकी गृहस्थी के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन न जाने क्यों ज़मींदार को हाजरा से खुदा वास्ते का बैर हो गया था। उसके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं था। ज़मींदार बहुत ही सख्त था। वो किसी भी हाल में अपने किसी मुलाजिम को छुट्टी की इजाज़त नहीं देता था। एक रोज़ हाजरा की तबीयत काम करते हुए बहुत ख़राब हो गई तो उसने ज़मींदार से छुट्टी तलब कर ली, लेकिन ज़मींदार ने साफ इनकार कर दिया। उसकी नज़र में मुलाजिम इंसान नहीं थे और उन्हें आराम की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। हाजरा शदीद बुखार की हालत में ज़मींदार की हवेली में काम करने लगी, यहाँ तक कि वो चकरा कर बेहोश हो गई। उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था और जब उसे होश आया तो उसकी दुनिया लुट चुकी थी। ज़मींदार ने उसके साथ वो हरकत की थी जिसे बताते हुए भी शर्म आती है। होश में आने के बाद जब हाजरा को पता चला कि उस पर क्या क़यामत गुजरी है तो उसने रोना शुरू कर दिया, लेकिन ज़मींदार ने उसे खूब डराया, धमकाया और मजबूर किया कि वो खामोश हो जाए और इस बारे में किसी से कुछ ना कहे। हाजरा एक मासूम बच्ची थी। वो ज़मींदार की धमकी से खौफज़दा हो गई और उसने अपनी ज़बान बंद कर ली। हाजरा के चाचा को अंदाज़ा हो गया था कि हाजरा ज़हनी तौर पे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन 1000 बार पूछने पर भी हाजरा ने उनके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो ज़मींदार से इस हद तक खौफज़दा थी कि उसने चाचा को खुद पर गुजरी इस क़यामत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, मगर हाजरा अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही थी। और ऐसे ही एक दिन पता चला कि हाजरा उम्मीद से है। गांव की हकीमा के ज़रिए
ملنے والی اس خبر نے نہ صرف ہاجرہ کے چاچا کو ہلا دیا بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے گاؤں کو اس بارے میں پتہ چل گیا۔ ہر کوئی ہاجرہ اور اس کے چاچا چاچی پر تھو تھو کرنے لگا۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ ہاجرہ نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ ہاجرہ کی چاچی تو خود اس کے خلاف ہو گئی تھی کیونکہ اسے شروع سے ہی ہاجرہ پسند نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ہاجرہ اپنی زبان کھولتی، زمیندار نے ہاجرہ کے کردار کو گندا کر دیا اور بولا کہ ہاجرہ کے گاؤں ایک لڑکے کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ زمیندار نے ایسے لڑکے کا نام لیا جو کچھ عرصہ پہلے زمیندار کے حکم پر شہر چلا گیا تھا۔ زمیندار کہنے لگا کہ میں نے اسی لیے اس لڑکے کو گاؤں سے نکالا تھا کیونکہ میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا تھا۔ میں تو ہاجرہ کی عزت رکھنے کی خاطر چپ تھا، مگر اب جب بات کھلی گئی ہے تو ہاجرہ کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ زمیندار نے گاؤں والوں کو حکم دیا کہ ہاجرہ کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ گاؤں کی کوئی لڑکی ایسی گندی حرکت نہ کرے۔ خود مجرم ہو کر زمیندار نے گاؤں والوں کی نظروں میں ہاجرہ کو ہی مجرم بنا دیا تھا۔ وہ مسلمان تھی، شاید یہی اس وقت اس کا سب سے بڑا گناہ تھا، کیونکہ گاؤں کی ہندو اکثریت زمیندار کی غلام تھی اور انہیں ہاجرہ کو سزا دینا بہت آسان لگ رہا تھا۔ سب آنکھ بند کر کے زمیندار کی بات پر اعتبار کر چکے تھے۔ سب کی نظروں میں 10 سالہ ہاجرہ ہی مجرم تھی، جس نے نہ صرف اپنے مرحوم ماں باپ کو شرمندہ کیا تھا بلکہ اس کی وجہ سے گاؤں کا نام بھی بدنام ہو رہا تھا۔ ہاجرہ کے چاچا چاچی نے تو خاموشی سے کونا پکڑ لیا، کیونکہ ان کی اپنی عزت بھی سارے معاملے کی وجہ سے خراب ہوئی تھی۔ گاؤں میں پنچایت بیٹھی تھی اور ہاجرہ کا مقدمہ پنچایت میں چلا۔ فیصلہ اس کے خلاف آیا اور پنچایت نے سزا دی کہ ایسی لڑکی کو برہنہ کر کے موت کے گھاٹ اتارا جائے تاکہ پھر گاؤں کی کوئی لڑکی ایسی حرکت نہ کرے۔ پنچایت کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے ہاجرہ کو گاؤں کے ایک اونچے ٹیلے پر لے جایا گیا اور وہاں جا کر جب اسے برہنہ کرنے کی باری آئی تو ہاجرہ نے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ گاؤں کے کچھ ظالم لوگوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کا سلسلہ شروع کر دیا، جو زمیندار کے چیلے تھے اور زمیندار کے حکم پر کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ہاجرہ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ جب ہاجرہ درد کی شدت سے نڈھال ہوئی تو سجدے میں گر گئی۔ اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور اس کے بعد گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی گاؤں کی ندی میں طغیانی پیدا ہوئی تھی اور ایک بڑا ریلا بہتا ہوا گاؤں میں داخل ہو گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف ذمہ دار کی حویلی تباہ ہوئی تھی بلکہ ان ظالموں کے گھر بھی تباہ ہو گئے تھے جو معصوم ہاجرہ پر ظلم کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی املاک بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور ہاجرہ کو بھول گیا تھا۔ شبنم جو اپنی بوڑھی ماں سے ملنے کے لیے گاؤں گئی ہوئی تھی، وہ اس وقت وہاں موجود تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر شبنم نے ہاجرہ کو اپنی چادر میں چھپایا تھا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ شبنم اسے چپکے سے شہر لے آئی تھی اور یہاں میرے گھر میں رکھ لیا۔ ہاجرہ کو یہاں لانے تک شبنم نے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، بس اسے اتنا اندازہ تھا کہ ہاجرہ مظلوم ہے اور اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بعد میں ہاجرہ نے خود شبنم کو ساری سچائی بتائی تھی، اور جب شبنم نے یہ سارا سچ مجھے بتایا تو میں بھی ہکا بکا رہ گئی۔ شبنم کہنے لگی، دیدی میں نے اس خوف سے آپ کو کچھ نہیں بتایا کہ کہیں ذمہ دار کے بندے ہاجرہ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک نہ چلے آئیں۔ میں ہاجرہ کو سب سے چھپا کے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے شبنم کو بتایا کہ میں نے ہاجرہ کی تصویر اخبار میں دیکھی تھی۔ وہ چونک گئی، اسے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے ایک ہفتے کے سارے اخبار نکلوائے اور خبر تلاش شروع کر دی۔ کافی دیر کے بعد مجھے ایک چھوٹے اخبار میں خبر مل گئی تھی، اور وہ خبر کچھ اس طرح کی تھی کہ معصوم بچی کے ساتھ ظلم کرنے والے گاؤں والوں پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اچانک ندی میں پیدا ہونے والی طغیانی کی وجہ سے آدھا گاؤں زیر آب آ گیا ہے اور سب سے زیادہ نقصان زمیندار کو ہوا ہے۔ اس کی حویلی اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور اس کی بیٹی بھی اس ریلے میں بہہ گئی ہے۔ ساتھ میں ہاجرہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ بس اتنی ہی خبر شائع ہوئی تھی، اور نہ جانے یہ خبر بھی کسی اخبار والے تک کیسے پہنچی۔ شاید کسی گاؤں والوں نے ہی یہ خبر آگے بھجوائی تھی، یا پھر میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹے گاؤں کی خبروں کو بھی ڈھونڈ لاتا ہے۔ جو بھی تھا، مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ مذہب کی وجہ سے
भेदभाव करते हैं। हमारे भारत में हम सब मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से सारे हिंदुओं को बदनामी का सामना करना पड़ता है। एक जिम्मेदार की वजह से हाजरा भी हिंदुओं से खौफ खाने लगी थी और इसीलिए मुझे देखकर वो थर थर कांपने लगती थी। मैंने हाजरा को गले से लगाया और उसे यकीन दिलाया कि उसे इंसाफ दिलाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी। मैंने उसे ना सिर्फ अपने घर में छत दी थी, बल्कि उसकी तालीम का इंतज़ाम भी कर दिया था। अब मुझे उसके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना था। मैं ये बात अपने तवस्सुत से सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि भारत में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं हैं, बल्कि और भी बहुत से मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं और हम एक दूसरे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे दरमियान नफ़रतें फैलाना चाहते हैं ताकि हमारे देश को उन नफ़रतों के ज़रिए टुकड़ों में बांट सकें। हमें ऐसे लोगों से ना सिर्फ होशियार रहने की ज़रूरत है, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि हमारे देश का अमन व अमान बरकरार रहे और दूसरे मज़हब के लोग हमारे बारे में गलत तसव्वुर न रखें।